اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام نے رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا ہے، اور جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مجاہدوں کے صف کے اندر شامل فرمایا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سے حلال شعبوں کے اندر بعض لوگوں نے حرام کاریوں کو داخل کیا ہے، اسی طرح ہر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے حرام طریقے سے مال کمانے کا آغاز کیا، اور اس کے اندر وہ پھر مزید حرام کاموں کے اندر شامل ہوئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس انوکھی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسے طریقے کو جسے اسلام نہ صرف ناجائز کہتا ہے بلکہ اس کا کرنے والا کس قدر بھیانک جرم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، مختلف ادوار کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ اپنی کمائی کے لیے مردہ لوگوں کے کفن چوری کیا کرتے تھے، اور پھر بازار میں لے جا کر ان کفنوں کو بیچ دیا کرتے تھے، جن کے ذریعے سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایسی کمائی کے بارے میں اور ایسے طریقے کمائی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین محترم، ایسا ہی ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بھی پیش آیا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا، جو اس نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور کہنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزارو قطار رو رہے تھے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتا ہوا دیکھا، تو اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہوا ہے؟ تم اتنے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر خدا کی قدرت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے بھی بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ تو اس بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کسی بھی بندے کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، اور میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اور جس میں جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے میں اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ چنانچہ اس نے میری نیت بدل دی اور میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہو گیا۔
چنانچہ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اے بدبخت، تو نے مجھ کو مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، تو کل قیامت کے درمیان بدکاروں اور زانیوں میں تیرا تصور ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ تجھے سب لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو وہ شخص روتا ہوا باہر کو چل دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا، اور وہ شخص 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ یہ دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں جو تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بس گناہ ہی ہوتا ہے تب تک جب تک اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہ فرما دے۔ پیارے دوستو، آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔